قربانی کا جانور تمام عیوب فاحشہ سے سلامت ہونا چاہیے۔ جس جانور کا پیدائشی سینگ نہ ہو یا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو لیکن ہڈی کے جوڑ تک نہ ٹوٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ کی ٹوٹ ہڈی کے جوڑ تک پہنچ گئی تو پھر اس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اگر جانور اندھا، کانا یا لنگڑا ہو، اس کے عیوب بالکل ظاہر ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں یا جس کی چکی یا دم بالکل کٹی ہو یا جس کا پیدائشی کان نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس کا کان چھوٹا ہو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، چھوٹے کانوں والے جانور بھی ہوتے ہیں نا، تو جس کا کان پورا کٹا ہو یا جس کا پیدائشی صرف ایک کان ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کان، چکی، دم اور آنکھ کا زیادہ حصہ یعنی کہ تہائی سے زیادہ حصہ ضائع ہو گیا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کم ضائع ہو تو پھر جائز ہے۔ اور جس جانور کے دانت نہ ہوں تو اگر تو وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور پاگل ہو گیا ہو، بہت جنون اس کے اندر آ گیا ہو مگر چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر چارہ نہیں کھاتا، جنون میں ہی ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خارش زدہ جانور اگر موٹا فربا ہے تو پھر تو قربانی کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جو جانور بھینگا ہو یا جس کا اون کاٹ لیا ہو، اکثر یہ ہمارے چھتروں کی اون جو ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے تھن کاٹ لیے گئے ہوں یا جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں یا جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو جانور لید، گوبر اور گندی غلیظ چیزیں کھاتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر جلالہ اونٹ ہو تو اس کو 40 دن بند کرنا ضروری ہے، اور 40 دن اس کو بند کریں، اس کو پاک اور یعنی کہ گند سے دور رکھیں اور اس کو اچھی خوراک کھلائیں تو پھر قربانی کر سکتے ہیں۔ اور گائے ہے تو اس کو 20 دن بند رکھیں، مرغی ہے تو اس کو 3 دن تک جو ہے وہ بند رکھیں۔ اسی طرح جس جانور کی 4 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔